السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ ترجمہ و تفسیر القرآن، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، اور اس میں آج انشاءاللہ العزیز سبق پڑھیں گے ہم لیسن نمبر 35 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ آیت نمبر 144 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق یقیناً، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان میں، فلا پس البتہ یا یقیناً، نولین ہم ضرور پھیر دیں گے کا آپ کو، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی پس آپ پھیریے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیثو اور جہاں کہیں، ما کنتم وحیثو اور جہاں، ما کنتم ہو تم، فولو پس تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، وان الذین اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، لیعلمون یقیناً وہ جانتے ہیں، انہ یہ کہ وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، ہرگز نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل غافل، عما اس چیز سے، یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 145 ہے، وَلَئِنْ اور اگر اتیتا آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، بکل آیت ہر طرح کی نشانی، ما تبعوا نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کی، وما انت اور نہیں ہے آپ، بتابع پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، اما بعضهم اور نہیں ہے بعض ان کے، بتابع پیروی کرنے والے، قبلۃ بعض بعض کے قبلہ کی، وَلَئِنْ اور اگر اتبعت آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشوں کی، من بعد اس کے بعد، ما جاءک جو آپ کے آگے آپ کے پاس، من العلم علم سے، انک بے شک آپ، اذا اس وقت، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 146 ہے، الذین وہ لوگ جو، آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون جیسے وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وان اور بے شک، فریقاً ایک گروہ یا ایک فرقہ، منہم ان میں سے، لیکتمون الحق البتہ وہ چھپاتے ہیں حق، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمانوں کو۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ سے قبل کئی آدمی جو ہیں وہ پہلے زمانے میں قتل ہو گئے اور فوت ہو چکے، تو ہمیں اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے متعلق کیا حکم ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں قبلہ تبدیل ہو چکا، تو ظاہر ہے وہ تو پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اب ان کی اس عبادت کا جو انہوں نے پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کی، نماز پڑھی، اس کا کیا بنے گا؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہاں حکم تو نماز کا ہے، یہاں تذکرہ تو نماز کا چل رہا ہے کہ نمازوں، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ نماز ہی پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی، عبادت یا دعا مانگی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ایمان قرار دیا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے تصدیق کرنا اور دل سے، زبان سے جو ہے دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کر لینا اور تصدیق کر لینا، یہی جو ہے نا ایمان ہے، تو وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ نماز کو بھی یہاں ایمان قرار دیا گیا ہے، جس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نیک اعمال کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، نیک اعمال بھی ایمان میں شامل ہیں، اس کا جز ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ تو ایسا جز ہیں نیک اعمال میں، نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ ایمان کا ایسا حصہ اور ایسا جز ہیں کہ ان کے بغیر بندہ اسلامی برادری کا حصہ ہی نہیں بنتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، انما المؤمنون اخوۃ، تو اس برادری کا کہ مسلمان سارے آپس میں بھائی ہیں، اس برادری کا حصہ ہی نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا توبہ کرنے کے بعد، یا پھر
کوئی مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے بعد نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ نیک اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں، اور جو یہ کرے گا تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہی دین میں تمہارے بھائی ہوں گے، اسلامی برادری میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ اور اسلامی برادری کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تو پھر اس برادری میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو نماز ادا کریں گے اور پھر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو جیسے ہم پہلے بھی بار بار یہ بات پڑھتے آئے ہیں کہ صرف ایمان لانا اور اس کے بعد نیک صالح اعمال نہ کرنا تو پھر ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح اس کو بلند کریں گے، جو آپ کلمہ طیبہ کا اقرار کریں گے تو عمل صالح اس کو بلند کریں گے۔ تو یہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آگے آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا آسمان میں، بس ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کے طور پر پسند کرتے تھے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو قبلے کے طور پر پسند کرتے تھے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور بیت المقدس کو تبدیل کر کے قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب یہ پہلا حکم قرآن میں پہلا نسخ آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کا حکم آ گیا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں، اس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ قرآن میں پہلا نسخ تھا، پہلا قبلہ تبدیل ہوا اور اب دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں ہو تم فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، بس تم پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف۔ اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف تقریباً 16 یا 17 ماہ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اور جو پہلی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز، بیت اللہ کی طرف آپ نے منہ کر کے وہ نماز پڑھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جس قبلے کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف آپ کو پھیر دیں گے، اور پھر اللہ کا حکم آ گیا، اور یہ حکم کیا تھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں۔ بیت المقدس جو ہے وہ شام میں ہے اور یہ مدینے سے شمال کی طرف واقع ہے، اور بیت اللہ اس کے بالکل مخالف سمت میں جنوب کی طرف واقع ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی اس طرف منہ کر لو۔ ان کا رخ شام کی طرف تھا، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ شام میں ہے، بیت المقدس شام میں ہے اور یہ مدینہ سے شمال کی طرف واقع ہے، اور بیت اللہ اس کے بالکل اپوزٹ اور جنوب کی طرف واقع ہے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا اور اس صحابی نے آ کر یہ بات بتائی تو اس وقت صحابہ کرام جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے جو شمال کی طرف تھا۔ اور جب صحابی نے ان کو بتایا تو انہوں نے گھوم کر اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لیا، اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کیا اور قبلہ اس کو بنایا درمیان میں اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا رات کو اور قبلہ تبدیل ہو چکا، اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے گھوم کر انہوں نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی کمال اتباع کی نشانی ہے، کمال اتباع کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جو لوگ کتاب دیے گئے البتہ وہ جانتے ہیں یہ کہ وہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔
اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ قبلہ بیت اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی برحق قبلہ ہے، لیکن وہ اس بات کو چھپا جاتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور چھپاتے کیوں تھے؟ حسد اور بغض اور عناد کی وجہ سے۔ یہود کی کتابوں میں یہ بات بہت اچھی طرح موجود تھی اور ان کو اس کا بہت اچھی طرح علم بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کا قبلہ مسجد حرام ہوگا، خانہ کعبہ ان کا قبلہ ہوگا، لیکن کفر، عناد اور حسد کی وجہ پر اس بات کو چھپا بھی رہے تھے اور پھر بعد میں اس کو ماننے سے انکار بھی کر رہے تھے اور مذاق بھی اڑا رہے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، تو وہ یہ بات یہ اعتراض بھی کر رہے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ اہل کتاب جو ہیں ہم پر کسی چیز میں اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعے کے دن پر کرتے ہیں، کیونکہ جمعے کا دن بھی ان کو عبادت کے لیے ملا تھا لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دے دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور اس قبلے پر بھی جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اور پھر وہ لوگ اس سے گمراہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اس کی ہدایت دے دی، اور اسی طرح امام کے پیچھے آمین کہنے پر بھی یہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 145 سے ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی آیت، ہر طرح کی نشانی، تو نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، اور اس کے بارے میں ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے 144 میں کہ وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی قبلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، لیکن حسد کی بنا پر، کفر کی بنا پر اور پھر عناد کی وجہ سے اس کو قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ہر طرح کی نشانی بھی لے آئیں گے تو اس کو نہیں مانیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جاہل اور ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا جاہل، تو ان کے پاس تو علم تھا اور علم ہونے کے باوجود وہ جہالت کا مظاہرہ کر رہے تھے، جان بوجھ کے جاہل بن رہے تھے کہ یہ قبلہ یہ نہیں دوسرا ہے۔ تو جب ایک بندہ جان بوجھ کے جاہل بنے تو ظاہر ہے وہ حق کو تسلیم نہیں کرے گا، تو یہ لوگ حق کو اس وجہ سے تسلیم نہیں کریں گے، چاہے آپ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی لیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس علم تھا، ان کو پتہ تھا کہ اصل قبلہ یہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف وحی آنے کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کے پابند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی آئی کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، تو پھر آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہیں بعض ان کے پیروی کرنے والے بعض کے قبلے کی، یعنی یہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ یہود صخرہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور عیسائی بیت المقدس کی مشرقی جانب رخ کرتے تھے، اور پھر یہ ایک دوسرے کو قبلہ بھی قبلہ تسلیم نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے قبلے کو بھی قبلہ نہیں مانتے تھے، تو پھر یہ مسلمانوں کے قبلے کو قبلہ کیسے تسلیم کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی اس کے بعد جو آگے آپ کے پاس علم، تو اس وقت آپ بے شک یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، لیکن ساری امت کے لیے ہے کہ اگر امت، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، اور ان کی خواہشات کیا ہیں؟ کسی بھی طرح کی ان کی خواہش ہو جو کہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی خواہشات ہی ہوتی ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ چاہتے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، اور ان کے خود ساختہ دین کی پیروی شروع کر دو، کیونکہ اسلام کے علاوہ یہ جو آیت میں کہا جا رہا ہے من بعد ما جاءک من العلم، ما جاءک من العلم سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا علم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی وہ علم آ گیا، اور یہ علم آنے کے بعد جو بھی دین ہوگا، جو بھی مذہب ہوگا، اور جو بھی کوئی آپ کو کہے گا کہ یہ نہیں یہ کرنا ہے، تو وہ سب کیا ہوگا؟ احوا، ہون کی جمع ہے، یعنی وہ سب خواہشاتی دین ہوگا، چاہے وہ اہل کتاب کا ہو، چاہے وہ ان کا ہو عیسائیوں کا ہو، یا پھر وہ ہندوؤں کا ہو، یا پھر وہ سکھوں کا ہو، یا پھر وہ کمیونسٹ بدھ مت کسی کا بھی ہو، سب خواہشاتی دین ہے، سب اہواءہم ہے، سب ان کی خواہشات ہیں۔ تو ما جاءک من العلم، اس کے بعد جو بھی ہے، یعنی وحی الہی کے بعد جو بھی ہے،
وہ سب کیا ہے؟ خواہشات ہیں۔ تو اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی تو پھر تمام مسلمان تو اس میں بالاولیٰ شامل ہیں کہ اگر مسلمان بھی دین برحق کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر باقی مذہب کے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے، ان کی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو وہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو لوگ ہم نے ان کو کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح اپنے بیٹے کو انسان پہچانتا ہے اور وہ بھول نہیں سکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح اہل کتاب بھی پہچانتے ہیں، یعرفونہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ وہ اس قبلے کو بھی پہچانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کو بھی پہچانتے ہیں۔ ان کو نہ قبلہ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے میں کوئی شک ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے میں کوئی شک ہے۔ بالکل وہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قبلے کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن وہ کس وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں؟ حسد، بغض اور عناد کی بنا پر۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک فرقہ یا ایک گروہ، ایک جماعت ان میں سے البتہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے ہوئے، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ یعنی ان کے علماء، وہ جو حق بات کو جانتے ہیں لیکن اس کو چھپا جاتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ تھے، جیسے یہود میں عبداللہ بن سلام مسلمان ہو چکے تھے، اور عیسائیوں میں تمیم داری اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو یہ لوگ جاننے کے بعد انہوں نے حق کو تلاش کیا اور پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، لیکن زیادہ اکثریت ان کی ایسی تھی جو حق کو جانتے تھے لیکن اس کو نہ تلاش کیا، اور جب مل گیا تو اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا۔